بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، معارف الحدیث آج تیسری حدیث کے ساتھ آپ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ یہ حدیث مختصر ہوگی، اس سے پہلے والی حدیث لمبی تھی اور اس کے بعد آنے والی بھی تھوڑی سی لمبی ہے، تو اس مختصر حدیث کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو آپ نے ایک تو غور سے سننا ہے، اس کی عربی کو بھی دیکھنا ہے، اس کے مطلب اور معنی کو بھی سمجھنا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں ایک کام لازمی کرنا ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں تو ان فرامین کو ہم نے دل کے اوپر لکھنا ہے۔ دل کے اوپر لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اثر دل پر لینا ہے، اور ہم نے اپنی ایک چیک لسٹ بنانی ہے کہ کیا یہ حدیث میرے عمل میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو ہمیں عمل میں لانی ہے، اور ہم نے ہر بار قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے یہ سبق لازمی لینا ہے کہ کیا یہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ یہ سب مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سیکھ کے اس پر عمل کریں اور پھر دوسروں کو بھی بتائیں اور نہی عن المنکر بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے یہ اعمال قبول فرما لے۔ میں سب سے پہلے احادیث کی قرأت آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری والمسلم۔ تو میں آپ کے سامنے اس حدیث کو لکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی ہم گرامر پر بات کرتے ہیں، پھر اس کی بعد مختصر جو اس کی تشریح ہے اس پر۔ اب یہ حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ رضی یرضا راضی ہونا، اللہ فاعل، رضی اللہ اللہ راضی ہوا، عنہما ان دونوں سے۔ اب عنہما کیوں آیا ہے؟ کیونکہ صحابی جو یہاں پر ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ہیں، اس لیے یہ عنہما یہاں پہ ہم نے لکھا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قال فعل ماضی واحد مذکر غائب، کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فعل ماضی، رسول فاعل، فاعل قال مرکب اضافی ہے پورا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمسن، بنی الاسلام علی خمسن، با نون اور یا مادہ، بنا یبنا، بنا یبنی، یہ عمارت تعمیر کرنے کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ شروع میں پیش آ رہا ہے اور یہ فعل وزن پر ہے، یعنی یہ مجہول کا قاعدہ ہے۔ بنا اس نے تعمیر کیا، بنیا اسے تعمیر کیا گیا، بنیا اسے تعمیر کیا گیا، تو فعل ماضی مجہول کا قاعدہ ہے، واحد مذکر نائب الفاعل ہے اس کا، اور وہ کون ہے؟ اسلام، یعنی اسلام حالت رفع ہے۔ بنی الاسلام، اسلام کو تعمیر کیا گیا، اسلام کو تعمیر کیا گیا، یہ نائب الفاعل کہلاتا ہے، نائب الفاعل۔ اگر ہوتا بن الاسلام، اس نے اسلام کو تعمیر کیا، یہ ہے بنی الاسلام، اسلام کو تعمیر کیا گیا، علی حرف جر، خمسن، یہ جر چلا گیا علی کی وجہ سے، 5 چیزوں پر، 5 پر اسلام کو تعمیر کیا گیا۔ وہ 5 کیا ہیں؟ اس کی پہلی
شہادتی ان لا الہ الا اللہ، اب یہ بدل بن رہا ہے کیونکہ علی خمسن 5 پر، تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے نا کہ اس کے وہ 5 کیا ہیں. تو یہ شہادتی جر چلا گیا کیونکہ یہ خمسن کی وضاحت ہے. شہادتن ہوتا ہے گواہی دینا، شہادتی ان لا الہ الا اللہ، لا نفی جنس، الہ نسب، اسم اللہ، خبر اللہ، الا اللہ، اور یہ ان مصدریہ، یعنی کس بات کی گواہی دینا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا لا الہ، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے الا سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ. وَأَنَّ محمدًا عبدہ ورسولہ. اب یہ مبتدا اور یہ دونوں خبریں اور یہ عطف، اور ان حرف تاکید آ گیا، اس نے مبتدا کو نصب کر دیا. اور یقیناً ان محمدً، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ مرکب اضافی، اس کے بندے ہیں. عبدہ ہو کون ہے؟ پیچھے اللہ. عبدہ ورسولہ، ہو پھر واپس ریورٹ اللہ کی طرف، ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، یہ پہلی بات، دوسری بات، تیسری بات. واو عطف کا، یہ علا کا جو اثر ہے جر کا وہ چل رہا ہے یہاں پہ بھی. یہ جملہ پورا مجرور ہے، اور یہاں پہ اقامتی، اقامی، اقام قائم کرنا، اور اقام نارملی بنا تھا اقام الصلاۃ، مرکب اضافی نماز کا قائم کرنا، جو جر چلا گیا علا کی وجہ سے. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ایتاء دینا، ایتائی جر چلا گیا مرکب اضافی کنسٹرکشن، جر چلا گیا علا کی وجہ سے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. والحج، والحج، اور حج کرنا. والحج، سوری، ایک پہلا تھا شہادت دینا لا الہ الا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور دوسرا تھا اقام الصلاۃ، تیسرا ہے ایتاء الزکاۃ، اور چوتھا ہے حج. والحج، اور حج. و صومی رمضان، یہ بھی مرکب اضافی ہے. رمضانہ حالت جر میں ہے، مرکب مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. صومی جر ہے علا کی وجہ سے. صوم روزہ، صوم رمضان رمضان کا روزہ. و صومی رمضانہ، صومی جر علا کی وجہ سے. و صومی رمضانہ، اور رمضان کا روزہ. تو یہ مختصر سی حدیث مکمل ہوئی. میں اب آپ کے ساتھ اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ شیئر کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے. ایک، اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرا، نماز قائم کرنا. تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنا. اور چوتھا، حج کرنا. اور پانچواں، رمضان کے روزے رکھنا. بخاری و مسلم. تشریح، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ کے طور پر اسلام کو ایک ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے جو چند ستونوں پر قائم ہو، اور بتلایا ہے کہ عمارت اسلام ان 5 ستونوں پر قائم ہے. لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان ارکان کے ادا کرنے اور قائم کرنے میں غفلت کرے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ستون ہے. واضح رہے کہ اسلام کے فرائض
ان ارکان خمسہ ہی پر منحصر نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی ہیں، مثلا جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر وغیرہ۔ لیکن جو اہمیت اور خصوصیت ان 5 کو حاصل ہے وہ چونکہ اوروں میں نہیں ہے، اس لیے اسلام کا رکن صرف انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور خصوصیت اور اہمیت وہی ہے جو پچھلے اوراق میں حدیث جبریل کی تشریح کے ضمن میں گزر چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ارکان خمسہ اسلام کے لیے بمنزلہ پیکر محسوس کے ہیں، نیز یہی وہ خاص تعبدی امور ہیں جو بالذات مطلوب و مقصود ہیں۔ ان کی فرضیت کسی عارض کی وجہ سے اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں بلکہ یہ مستقل اور دوامی فرائض ہیں، بخلاف جہاد اور امر بالمعروف کہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے، وہ خاص حالات میں خاص موقعوں پر فرض ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے علاوہ جو انہوں نے چند باتیں جو بتائی ہیں کہ ان 5 کے علاوہ جو باقی فرائض ہیں وہ حالات پر موقوف ہیں کہ اس کی ضرورت کب ہے کب نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ شہادت تو ہر وقت ہم اسی حالت میں ہونا چاہیے، اور دوسری بات دیکھیں نماز قائم کرنا روزانہ کا عمل ہے، تیسری بات زکوٰۃ ادا کرنا ہر سال نصاب کے اوپر یہ لازم ہے، حج جو استطاعت رکھے وہ حج کرنا اس پر لازم ہے، اور رمضان کے مہینے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا سال میں 1 مہینے کے لیے۔ اچھا، اب ان میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں ہمارے زندگی میں اگر ہم غور کریں، شہادت تو الحمدللہ ہم سب دیتے ہیں، اس کے بعد ایتاء زکوٰۃ، دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنے کے پاس نصاب کس پر ہے کس پر نہیں یہ منحصر ہے، اور یہ ہر آدمی پر بھی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو سال میں 1 بار ہے۔ اس کے بعد حج بھی استطاعت کے اوپر ہے کہ حج کی استطاعت کس کو ہے کس کو نہیں ہے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے 1 مہینے کے لیے 1 سال میں آتے ہیں۔ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کا ہماری زندگی میں روز کا عمل دخل ہے، آپ اگر غور کریں آپ کو حج بھی مل جائیں گے، حج کرنے کی فکر رکھے ہوئے لوگ، آپ کو رمضان کے روزے رکھنے والے بھی مل جاتے ہیں، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی مل جاتے ہیں۔ جب معاملہ آتا ہے ایسی عبادت کا جس کا تعلق روز کی بنیاد ہے، وہ ہے اقام الصلاۃ، یقین کریں اس کے اندر بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ نماز کا کانسیپٹ گویا کہ شاید ہے ہی نہیں، نماز یا تو جمعہ کی پڑھنی ہے یا عید کی پڑھنی ہے۔ اس کی فکر کرنی چاہیے آپ کو، ہم سب کو اپنے گھر میں غور کرنا ہے کہ کون اس حالت میں ہے کہ جو نماز کی فکر نہیں کرتا، اور اس کو کیسے ترغیب دینی ہے، بچوں میں سے ہے تو ان کو کیسے دینی ہے، بڑے ہیں تو ان کو کیسے دینی ہے۔ ہر آدمی اپنے یہ ذمہ لے لے کہ اس کے ارد گرد میں، اس کے دوستوں میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے عزیز و اقارب میں کون ہے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کو نماز کی اہمیت بتانا، ان کو نماز کی طرف لے کر آنا، یہ نہیں عن المنکر میں آتا ہے، اور یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہاں، ان کو زبردستی نہیں کرنی بلکہ کسی طرح سے ان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس دلایا جائے کہ اللہ نے ہم پر کتنی ہی نعمتیں کی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ جو ہمیں ہوا اکیلی مل رہی ہے یہی بہت کافی ہے۔ نیند کی نعمتیں تو خیر ہم اگر گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، اور غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو نعمتیں کی ہوئی ہیں اس کی تو برسات ہو رہی ہے، ہر وقت ہو رہی ہے۔ ہماری نظر میں نعمت وہی ہوتی ہے جو مال کی صورت میں آتی ہے، جو اسباب کی صورت میں آتی ہے، جس کے پاس گاڑی ہو جی بڑا اس کے پاس انعام ہے، جس کے پاس بنگلہ ہو جی اس کے پاس انعام ہے، اچھا گھر ہو انعام ہے۔ نہیں، صرف یہ نعمت نہیں ہے، اللہ کی نعمتیں تو بہت بکھری ہوئی ہیں۔ ہمیں صرف غور کرنا ہے۔ جو آدمی اللہ کی نعمتوں پر غور کر جائے گا، غور کر لے گا، یقیناً وہ شکر بھی کرے گا، اور جو جب اللہ کی نعمتوں کی طرف غور ہی نہیں کرے گا تو شکر کیسے ہوگا؟ ایک آدمی یہ سمجھ لے کہ جب تک میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میرے پاس بینک بیلنس نہیں ہے تو میرے پاس انعام نہیں ہے، میرے پاس نعمت نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں رب سے دور رکھتی ہیں کہ ہم نے انعامات اللہ کے جو ہے ان کو چند چیزوں میں مقید کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کے انعامات تو بیش بہا ہیں۔ میں اپنی باڈی شروع کروں، صرف آکسیجن جو میں لے رہا ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے مجھ پر۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، اللہ نے مجھے زبان دی ہے بولنے کے لیے، میری آواز ہے، میرے کان سن سکتے ہیں، میرے جسم میں کوئی درد نہیں ہے، یہ تمام اللہ کے انعامات تو میری باڈی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں انعامات کا احساس تب ہوتا ہے جب ان میں تکلیف شروع ہو، جب یہ ہل جائیں، جب اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ کے انعام صرف گاڑی بنگلہ اور بینک بیلنس نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے انعامات ہیں۔ یہ زندگی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ صحت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ عمر، یہ جوانی، یہ سب اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نعمتوں کو غنیمت جانیں، آج ہی جان لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔